نبی علیہ السلام نے عرب کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، لا الہ الا اللہ ہر سمت میں جھنڈا لہرانے لگا، اور اس کے بعد یہ لوگ بھی داخل اسلام ہو گئے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرمایا، 12 ربیع الاول کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے آپس میں صحابہ نے مل کر جس کا انتخاب کیا وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، جو 2 سال 2 ماہ خلافت کی ذمہ داری پوری کی۔ اس وقت میں جو فتنے تھے وہ فتنہ ارتداد تھا، آخری نبی کے بعد پھر میں بھی نبی ہوں کہہ کر ایک شخص عرب سے جو سعودی عرب کا علاقہ ہے جس کو نجد کہتے ہیں، وہاں سے ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ میں آخری نبی کے بعد پھر ایک نبی ہوں، اس کو قتل کرنے کے لیے یہاں سے فوج گئی، وہ معاملہ، اس کے بعد پھر لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اس کو کچلنا، یہ سب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کر دیا، کر کے اسلام کو اور مضبوط کیا۔ صرف 2 سال 2 ماہ بعد آپ پردہ فرما گئے، اور پردہ فرمانے سے پہلے حضرت فاروق اعظم کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بعد تم خلیفہ بننا ہے، کہا کہ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا کہ اے عمر تمہیں خلافت کی ضرورت نہیں ہے، خلافت کا تمہاری ضرورت ہے۔ اس طرح سے خلافت کا جو گراں بوجھ ہے ان کے اوپر رکھ دیا گیا کندھوں پر، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ اب یہ خلیفہ کے ہاتھ پر سب نے بیعت بھی کر لی، اور بیعت کرنے والے تمام کے تمام صحابہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ اپنے خلافت کے بعد کون خلیفہ بنے بات کرے، کیونکہ ابن ملجم نے، کیونکہ فیروز ابو لولو نے آپ کو حملہ کر کے قتل کر دیا اچانک، فجر کا وقت تھا، نماز پڑھا رہے فاروق اعظم، حملہ ہوا، آپ کے پاس گفت و شیر کرنے اور کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا اتنا صحابہ سے گفت و شیر کا وقت نہ تھا، تو آپ نے کیا کیا، 5 صحابہ کو اور روایت کے مطابق 7 صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ آپس میں گفتگو کرنا اور کر کے ایک کو اپنا امیر منتخب کر لینا۔ تو امیر کون رہے گا؟ اس کے اندر انہوں نے عثمان غنی کا بھی نام رکھا، مولا کائنات حضرت علی کا بھی نام رکھا، زبیر کا بھی رکھا، طلحہ کا بھی رکھا، یہ عشرہ مبشرہ سے رکھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ پردہ فرما چکے تھے، اور سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صحابی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اب باقی جو صحابہ تھے اپنے بیٹے کو بھی اس میں رکھا، عبداللہ کو بھی اس میں رکھا، لیکن ساتھ میں فرما دیا کہ عبداللہ امیر نہیں بنیں گے بلکہ یہ مشورے کی اس کے اندر شامل رہ سکتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے یہ معاملہ کیا، اور سب نے مل کر پھر گفت و شید ہوئی، کافی گفتگو کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور 10 سال کی خلافت کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے، اگر اللہ رب العزت لکھتا ہے کہ اگر عمر کو 10 سال کے بجائے 20 سال اگر وقت مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ انہوں نے جو اسلام کو پھیلایا، لاکھا لاکھ مربع میں اسلام پھیلا، تو وہ عمر بن خطاب کے دور میں پھیلا۔ بہت زیادہ فتوحات جو ہوئی ہے، چاہے وہ ایران فتح ہوتا ہو، ایران فتح ہوتا ہو، یا پھر ملک شام کے حصے، ملک مصر کے حصے، یمن کے آگے کے حصے، اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین کا پورا علاقہ، یہ پورا خراسان کے علاقے، یہ سب جنہوں نے فتح کر کے اسلام کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلا کر ایک بڑی خلافت کا سلسلہ قائم کر دیا، وہ ذات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ان کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شروع کا جو 10 سال کا پیریڈ ہے وہ بہت اچھا گزرا، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، فتوحات کے ساتھ، فتح، کامیابی، آگے چلانا اور اسلام کو پھیلانا، پھر قرآن مجید کے جو نسخے ہیں اس کو لکھنا اور لوگوں تک پہنچانا، اس طرح سے قرآن کو لکھتے جانا، جمع کر کے آگے پھیلانا، پھر لوگوں کے اندر انتشار کہ قرآن کو ایسا پڑھا جائے یا ایسا پڑھا جائے۔ اس انتشار کو ختم کرتے ہوئے فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہے تو قبیلہ قریش کی بنیاد پر اس کو پڑھا جائے گا، دوسرے قبیلوں کے انداز پر نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسے معاملات پورے نپٹا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کو اور پھیلایا، پروان چڑھایا، لیکن آخر جو 2 سال تھے وہ بالکل جو ہے عجب قسم کے 2 سال آ گئے۔ اس کے اندر اسلام کو نقصانات کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں پر مروان جو آپ کا داماد ہونا، وہ آپ ہی کے خاندان سے ہونا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ بنو امیہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نہ بنو امیہ ہے نہ بنو ہاشم ہے، یہ عادل خاندان ایک الگ ہے، مدینے سے اوپر جا کر ملتا ہے، مکے سے بھی ایک طرف سے ملتا ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم، ان کا بھی خاندان قبیلہ اس سے نہیں ملتا تھا۔ آپ کو تاریخ کی بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ 2 خلیفہ جو بنے ہیں وہ ایک خاندان سے نہیں ہے، ایک قبیلے سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلیفہ الگ الگ قبیلے سے بنے ہیں۔ اب تیسرے خلیفہ ہوتے ہیں، اب یہ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ بنو امیہ سے تھے، بنو ہاشم نہیں ہے۔ اب بنو امیہ اور پھر
بڑی تعداد میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، عثمان غنی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، حضرت علی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز اس طرح کی ہوئی، اب بنو امیہ ادھر ہے اور یہ بنو ہاشم ہے، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ ہاشمی گھرانے کے ہیں، اور پہلے کی کانفلکٹ آپ انداز سمجھ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر سے یہ چیز آ رہی ہے، اوپر جو چیز ہوئی آپ کو اندازہ ہو رہا، میں کون سی بات کہہ رہا ہوں، اوپر سے بات، اب پھر یہاں پر آئی کوئی بات، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ اب یہاں پر اور ایک دور گزرا، وقت کے ساتھ ساتھ معاملات بدلتے رہے اور پھر یہ چیز اور آگے بڑھی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ 2 سال آپس میں انتشار کے اندر گزرا، اسلام کو کافی اس کے اندر نقصانات ہوئے۔ اس کے بعد مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور خلیفہ چہارم بنے، اور پھر امیر المومنین کے نام وہ 5.5 سال ہوئے، اور ان 5.5 سال کے اندر خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ مسلسل جنگ کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اور پھر خلافت کے معاملات یہاں سے بگڑے، اور پھر 5.5 سال کا عرصہ ایسا گزرا جس میں 1 لاکھ مسلمان قتل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ ان کی جنگ کے اندر جو بھاری نقصان ہوا ہے اس میں 1 لاکھ مسلمان، جس میں بڑی تعداد میں صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں اور بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، انہوں نے شہادت پائی۔ یہ عجب واقعہ اس طرح 5.5 سال کے حصے میں ہوا۔ پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، یہ 5ویں خلیفہ ہوئے، لیکن انہوں نے 6 ماہ کی خلافت کے بعد انہوں نے امیر معاویہ کو دے دی خلافت کہ خانہ جنگی نہیں چاہیے، مسلمانوں کا قتل عام نہیں چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد اسلام کے اندر 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد پھر مملوکیت آ جائے گی، حکومت بادشاہت کا نظام آ جائے گا۔ تو 30 سال کب مکمل ہوتے ہیں؟ 2 سال 2 ماہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، 10 سال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، 12 سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، تقریباً 5.5 سال مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ اب بچے کچھ 6 ماہ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے۔ اس حدیث کی روشنی میں 30 سال مکمل ہوئے، خلافت کا نظام ختم ہوا۔ اب طاقت کے زور پر جنگ کے ذریعے جو بادشاہت اور حکومت کو جنہوں نے حاصل کیا وہ امیر معاویہ ہے۔ یہاں سے سلطنت کا نظام بدلا، وہ خلافت نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں یہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ تو پہلے بادشاہ اسلام کے یہ ہوئے، لیکن ان کا دور اچھا رہا، ایسا نہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ کچھ تباہی مچی، بلکہ جو ہے فتوحات کا سلسلہ اسلام کو آگے بڑھانے کا، اگرچہ کہ بادشاہ تھے، اگرچہ کہ زور زبردستی سے انہوں نے مملکت حاصل کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو نظام انہوں نے چلایا وہ بہتر نظام چلایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مورخین کا۔ وقت گزرا اور ان کے 10 سال شروع کے بہتر طور پہ گزر گئے۔ اس کے بعد شعیبہ نامی ابن شعیبہ ایک صحابی ہے، یہ وہ صحابہ میں سے جنہوں نے 1600 صحابہ 1500 صحابہ جنہوں نے بیت الرضوان کے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ تو جو صحابہ جو بیعت ہوئے تھے ان میں سے یہ صحابی ہے، انہوں نے جو ہمیشہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو جنگیں ہوا کرتی تو وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہی جنگوں میں رہا کرتے تھے۔ تو وہ صحابی نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب وقت تمہارا ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے اپنا کوئی جانشین منتخب کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جانشین کس کو منتخب کیا جائے؟ اس میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے آپ ہی کے بیٹے کا نام لیا یزید کا، تو پہلے انہوں نے نہ کہہ دیا کہ نہیں وہ تو اس کے لیے نہیں چاہیے، ویسا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی خانہ جنگی میں 1 لاکھ مسلمان آلریڈی ختم ہو چکے ہیں، اب اور اگر ہم اس میں تاخیر کریں گے تو اس میں خسارہ ہوگا۔ اس طرح سے انہوں نے دلائل کے انبار لگائے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کو خلیفہ ڈکلیئر کرنے کا کام کیا، اور جگہ جگہ خطوط بھیج کر لوگوں سے خطوط پر دستخط بھی لے لیے الگ الگ قبائل سے، اور ولی عہد کے نام پر یزید جو ہے ولی عہد بن گیا حضرت امیر معاویہ کا انہی کی زندگی میں۔ اب آگے جا کر یہ اور بداتبار ہوا، اور ادھر سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ لقبے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔
اور جیسے ان کا انتقال ہوا وہ جو ولی عہد تھا اس نے بادشاہ کا اعلان کر دیا کہ اب میں بادشاہ ہوں. جیسے ہی اس نے بادشاہ کا اعلان کیا اس میں چند صحابہ کے شہزادے اس میں راضی نہیں تھے کہ اس کی خلافت کو مانے, اس کی بادشاہت کو تسلیم کرے. اب خلافت بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ بادشاہ کا نظام آ چکا. اب اسی وقت کے اندر ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق تو پردہ فرما چکے, ان کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر انہوں نے انکار کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. حضرت عمر پردہ فرما چکے ہیں لیکن ان کے بیٹے جو عبداللہ بن عمر ہے انہوں نے بھی انکار کیا نہیں. اور حضرت زبیر ان کے بیٹے جو عبداللہ تھا ان کا نام عبداللہ بن زبیر, انہوں نے کہا کہ میں بھی یزید کی بیعت نہیں کرتا. اور پھر ایک یہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے انکار کیا کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو عبداللہ جن کا نام تھا, جو سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر جنہوں نے لکھی, حضرت ابن عباس جن کو کہا جاتا عبداللہ بن عباس, تو عباس کے بیٹے ابن عباس عبداللہ انہوں نے بھی انکار کیا. تو 5 شخصیتوں نے انکار کیا تو وہاں اس نے زور زبردستی کا شروع کیا. تو اس میں جو 3 شخصیتیں بالکل نہ کے اوپر ٹھہر گئی تھی وہ عبداللہ بن عباس کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, یہ تینوں نے بالکل واضح کہہ دیا کہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. اب یہاں سے کانفلکٹ شروع ہوئی. اس نے ولید نامی جو گورنر ہے اس کو خط لکھ دیا یزید نے کہ کسی صورت میں حسین سے بیعت لو اور پہلے انہیں اپنے گورنر ہاؤس بلاؤ. تو حضرت امام حسین عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی شریف میں ہے, قاصد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کو گورنر ہاؤس بلایا گیا ہے. اور اس وقت میں آپ کے ساتھ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے. عبداللہ بن زبیر نے پوچھا کہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ اتنی رات ہمیں گورنر ہاؤس بلایا جا رہا ہے ولید کی طرف سے جو گورنر ہے مدینے کا. تو انہوں نے کہا بات کیا ہو سکتی ہے, امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے, اب یہ ولی عہد جو ہے خود اپنی بادشاہت کا ڈکلیئر کرنا ہے اس لیے ہم کو بلا رہے ہیں. بالکل امام حسین نے صاف صاف بات بیان کر دی کہ یہ وجہ سے بلا رہے ہیں, اور واقعی وہی ہوا اور وہاں پر بلایا گیا اور آپ نے انکار کیا. اور پھر اس کے بعد پھر شہر مدینہ کو چھوڑ دیا اور اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کیا اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں آ کر رو رو کر سلام عرض کیا کہ میں شہر مدینہ چھوڑ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نواسے, یہ شہزادے جو ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹے ہوتے, تو ان کی شان بہت جدا گانا ہے. حضرت ام فضل جو رسول